ان کی باتوں کا زیادہ برا نہ مانیں ہمارے لوگ، اس طرف کے لوگ، ہم ان کی سچویشن کو سمجھیں. مجھے آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ یہ جائیں اور اپنے بانی کو یہ کہیں کہ بھائی ہم نے سب چیزیں ٹھیک کر لی ہیں. وہ یہ کہیں گے بھائی تم نے ٹھیک کر لی، میں جیل میں بیٹھا ہوں، ٹھیک کیسے کر رہے ہو؟ تو ٹھیک نہیں ہونا ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جسٹ وی آل should put our feet in their shoes actually. سر یہ جو ہم ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ بائی ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہو نہیں سکتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح اچھا ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس کا تجربہ ہے، ہمیں اس کا تجربہ ہے. ہم نے بھگتا ہوا ہے سارا کچھ. جو یہ آج میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا بہت زیادہ، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ اس پہ ناراض نہ ہو. میں ایک سبجیکٹو بات کر رہا ہوں میں کہ اس کو سمجھ، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اور آگے بھی ہوگا. تو ہمارے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھا لیجئے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ٹائم تھا، ہمارے ایک لیڈر تھے، رات میں 2008 سے 2013 تک ہم سر 5 دفعہ حکومت ہم نے چھوڑی ہے، 5 دفعہ حکومت میں آئے. کیا ہے بھائی؟ غصہ آ گیا رات میں، پریس کانفرنس کرو حکومت کے خلاف. چلو بھائی مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دھواں تقریر پیپلز پارٹی کے خلاف. ایک رحمان ملک کے صاحب کی کال گئی ہے صبح، مصطفیٰ کمال کھڑے ہو کر رحمان ملک کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. جس رات میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، صبح پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ تجربہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ انفارچونیٹلی سر، اور شاید لیڈران، بڑے لیڈران کی شاید اسی طرح کی مینٹیلٹی ہو جاتی ہو کہ وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو ہمیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا. میں بہت مجھے جب یہ دیکھتا ہوں ان بھائیوں کو، سب لوگوں کو، مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ ہم یہ بھگتے ہوئے ہیں، ہم نے بھگتا ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جا کر اپنے بانی کو کہیں کہ ہم نے آج بڑی زبردست تقریر کی ہے، بڑی افہام و تفہیم کی بات کی ہے، ہم نے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کی ہے، ہم نے آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا، کمیٹی بن گئی ہے اور مسئلے ریزالو ہو گئے. نہیں، وہ کہیں گے بھائی کیسے مسئلے، میں جیل میں بیٹھا ہوں تو مسئلے ریزالو کر رہے ہو. تو یہ ہو نہیں سکتا. تو سر میری چند گزارشات ہیں. ایک تو ہمارے اس طرف کے دوستوں کو حالات کی نزاکت کو سمجھ کر اس حساب سے ڈیل کریں اور اس حساب سے ان سے بات کریں اور ان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا یہ بیچارے اس کو برداشت کر سکتے ہیں. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں سب سے پاپولر ہستی کون ہے تو آپ کو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب کا نام آئے گا. کیوں؟ انہوں نے بڑی گورننس میں بڑی کارکردگی جو ہے وہ دکھا دی ہے؟ نہیں، وہ ہی از پلئنگ ٹو دیٹ گیلری کہ جس طرح کی گالیاں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں ان سے کہ وہ دیں اور جس طرح کی تباہی بربادی ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، ہی از پرفارمنگ دیٹ. گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں، یہ پاپولر آدمی نہیں ہو سکتے اپنی پارٹی کے. ابھی جو انہوں نے تقریر کی ہے، بڑی زبردست تقریر کی ہے، بڑی زبردست بات کی. کیا یہ پارٹی میں سیل ہوگی؟ نہیں سیل ہوگی. آپ یقین کریں، میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے جب یہ ملتے ہیں بنجمے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا، یہاں نہیں جاتا، جان بوجھ کر کے کوئی ان کی شکایت نہ کر دے، کیونکہ ہم نے تمام چیزیں بھگتی کہ بھائی تم جو ہے وہ اپوزیشن والوں سے ہاتھ ملا رہے ہو. تو یہاں تو آپ اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو مجھے نہیں لگتا یہ ہاؤس جو ہے وہ اس کی نیٹی گریٹیز کو یا اس کے روٹ کاز کو سمجھ پا رہے ہیں. اگر آپ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں تو ہمارے پاس اس کا تجربہ ہے، ہم نے ایک کیس ڈیل کیا ہوا ہے اور ہم اس پہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان دوستوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، کوئی بھی لیڈر ہے، چاہے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے، وہ اس ملک کا اثاثہ ہے. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں
بانی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, وہ پاکستانی ہیں. میں ان کو بھی پاکستان کا ایسٹ سمجھتا ہوں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ضائع ہونے سے بچائیے. ہم نے ضائع کیا ہے, میں ان کو کہتا ہوں ان کو ضائع ہونے سے بچائیے. ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے کہ کوئی صحیح مشورہ دے گا تو وہ مار دیا جائے گا. ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہے. آج ان کو اپنے لیڈر, اپنے بانی کے خیالات اور ان کی باتوں پر لبیک امن و ان لبیک کہنے کے بجائے ان سے تھوڑی سی باہر کی سچویشن کو بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کے موڈ کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پاکستان ابھی کہیں نہیں جا رہا. یہ 2-4 سال یا ووٹ ایور جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے سیاست کرنی ہے. ورنہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے پھر بہت سارے لوگ فرسٹریٹ ہو کر, بہت سارے لوگ تنگ آ کر آہستہ آہستہ اچھے لوگ پارٹی چھوڑیں گے اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو اپنے لیڈر سے جو ہے وہ دور جانا پڑے گا. ہماری مثال ہم نے ضائع کیا ہے لیکن ہمارے یہاں مسئلہ تھا. ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن سینس پریویل نہیں کرتا تھا وہاں پہ. یہاں پہ وہ سچویشن نہیں ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ان کو آپ جو ہے وہ ان کے موڈ کے مطابق نہ چلے. اب یہ جو ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ ٹویٹ کیا ہے؟ یہ ٹویٹ اس لیے ہے کہ بھائی 2-3 دنوں کے اندر کمیٹی بن گئی تھی, اسپیکر صاحب نے زبردست رول پلے کیا. میں نے اپوزیشن کے لیڈروں کے بیانات دیکھے کہ انہوں نے اسپیکر صاحب نے جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی, ان کو ڈنر پیش کیا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اس کے سٹیٹمنٹس چل رہی تھی, اچھی باتیں چل رہی تھی. پھر ایک کمیٹی بن گئی جہاں پر سب لوگوں نے, آپ کو پتا ہے جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے وہاں پہ ساری پارٹیز نے کھڑے ہو کر اس کے اوپر جو ہے اس عمل کو کنڈیم کیا ہے, اس کے خلاف بات کی ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بانی جو ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی. یہ تو سب امن کی طرف جا رہی ہے بات, یہ تو ریکنسیلیشن کی طرف بات جا رہی ہے. تو ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, لگتا ہے کہ بھائی یہ ایوان بغیر گالم گلوچ کے چلے. یہ ایوان ان کو اس لیے MNAs نہیں بنائے کہ یہ جو ہے وہ قانون سازی کریں. اس لیے MNAs لوگوں نے بنایا ہے ان کے حساب سے کہ وہ ہیں تو یہ MNA ہیں, وہ ہیں تو پاکستان ہے, وہ ہیں تو یہ آئین ہے. ان سے شروع ہوتی ہے بات, سارا مسئلہ یہ. تو اب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بار بار ہم یہ محنت کرتے ہیں, ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں, ہم گھنٹوں کی میٹنگیں کر رہے ہیں بیٹھ کر. سر اس کا ہم نے بھی بہت ساری میٹنگیں بھگتائی ہیں. میٹنگ کر کے آتے تھے, پتہ چلا بھائی کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور بھائی نے ایک ایسا میزائل مارا کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا تھا. ہم نے یہ بھگتا ہے. تو یہاں بھی مجھے وہی سین نظر آتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہاں بھی مجھے, میں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں سر بڑے آپ شاید میری بات سر یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو اگر آپ نے میری اس بات کو سمجھ لیا نا تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی ہم اگر آپ نے اس بات کو, ہم مرض کو سمجھیں نا سر, مرض کو جڑ سے سمجھیں. یہ ٹویٹ وغیرہ تو اس کی جو ہے وہ آؤٹ کم ہے. آپ اس کی گراس روٹ کی جو ہے اس کی جو ایک پرابلم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ جتنی بھی محنت کر لیں گے, ہم جتنے بھی بچ جائیں گے, انہوں نے جانا ہے جا کے جب سننی ہے بات, آ کر انہوں نے ایسی ہی بات کرنی جس طرح ہم کرتے تھے سر. رات میں پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے اور صبح جو ہے اسی رحمان ملک صاحب کے اوپر ہم پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہوتے تھے. یہ بیٹھے سارے ہاں سر 5 سالوں میں 4 دفعہ. تو وہ سر مائک کھولیں. کوئی ایسا ہاں سر, میں کنکلوڈ کرتا. میری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ ان بیچاروں سے ایکسپیکٹیشن لگانے کے بجائے یا ان پہ ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے کوئی چینل پھر یہ کریٹ کریں کسی بھی طریقے سے کہ سر بانی سے ڈائریکٹ بات کریں. اس ہاؤس کو بھی کیسے چلانا ہے, پھر بانی سے ڈائریکٹ بات, کچھ بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے ایگریمنٹ کریں, ان کے ساتھ میٹنگیں کریں, ان سے ہفتوں لگائیں اور آپ سبھی صحیح ہو جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے چیزیں جو ہے وہ مناسب ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے
put yourself in his shoes, اور جب تک ان سے آپ ہر بات یہ شروع کریں اس والی بات سے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ امن ہو رہا ہے آپ کی وجہ، یہ ایوان آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، ہم یہ کرتے تھے اپنے نام سے پہلے ان کا نام لیتے تھے، جب جا کر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جب جا کر ایگو جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہے، ورنہ انہوں نے ان کو اسی لیے نہیں ہے میں نے بنایا کہ یہاں پر امن سے یہاں پر یہ کاروائی کروائیں. بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ. اویس حیدر جکڑ صاحب.